بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد، وبه روي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ظفف او کما ورد فی الحدیث. یہ شمائل کی ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی معاشی اعتبار سے کیسی تھی اس کا بیان. تابعی ہے حضرت مالک بن دینار، وہ یوں فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زندگی میں کبھی بھی گوشت سے اور روٹی سے کبھی پیٹ نہیں بھرا، مگر یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اجتماعی حالت میں ہوں تو وہ بات. اور یہاں دو چیزیں سمجھنے جیسی. آقا نے کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھانا کھایا. دو چیزوں کو لے کر کبھی پیٹ بھرا ہو کبھی نہیں. روٹی اور گوشت دونوں کو لے کر آپ نے کھانا شروع کیا اور پیٹ بھر جائے وہاں تک کھانا کھایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گدر بسر کا سامان ہی بہت معمولی تھا. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا و احشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ میں زندگی گزاروں تو مسکنت کے ساتھ، مروں تو مسکنت کے ساتھ، اور مجھے قیامت میں بھی مساکین کے ساتھ اٹھانا. واحشرنی فی زمرۃ المساکین. لیکن علماء نے اس سلسلے میں یہ بات بیان کی ہے کہ یہاں جو بات بتائی جا رہی کہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، روٹی اور گوشت دونوں کو ساتھ رکھ کر پیٹ بھر کر کھانا نہیں، یہ اکثر حالات میں ایسا، ورنہ کبھی کبھی پیٹ بھر کر کھانے کی نوبت پیش آئی ہے، اس کا انکار نہیں. کبھی کبھی، اور وہ کبھی کبھی کیا تو کہا وہ کبھی کبھی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آخر زمانے میں حالات میں کشادگی آئی، اس وقت پیٹ بھر کر کھانے کی نوبت پیش آئی. یا پھر یہ سمجھ لو کہ جیسا اس حدیث میں بیان کیا الا علی ظففین، اور لوگوں کے ساتھ مل کر کھانے کی نوبت پیش آئی تو اس وقت پیٹ بھر کر کھانا کھایا. میں آپ لوگوں کو ایک دو مثال پیش کروں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے سن 7 میں. تو خیبر میں جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ آتی ہے، اس کو کہتے ہیں صحبہ، مقام صحبہ. جاتے ہوئے بھی یہاں پہ ٹھہرے، اور جب خیبر فتح کر کے مدینہ پاک واپس ہو رہے تھے تو لوٹتے ہوئے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پہ قیام فرمایا. لوٹتے ہوئے تو 3 دن کا قیام فرمایا، اور حضرت صفیہ کے ساتھ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نکاح ہو چکا تو 3 دن آپ نے وہاں پر قیام فرمایا، ولیمہ ہو. لیکن جس وقت خیبر کو جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے جو مختصر قیام کیا، وہاں روایتوں میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے پہلے وہاں پہ رکے، اور بھوک کا تقاضا ہوا، لہذا فرمایا بھائی کچھ ہو تو لاؤ.
ستو تھا ستو کہتے ہیں بھونے ہوئے چنے، تو بھونے ہوئے چنے کا آٹا اسے کہا جاتا ہے ستو۔ ستو اللہ کے نبی علیہ السلام نے استعمال کی، اور ستو استعمال کرتے کرتے ٹائم ہو چکا نماز کا، فرمایا پہلے نماز پڑھ۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو چکے آپ نے فرمایا بھائی پھر کھانا لاؤ، پھر ستو کو لایا گیا۔ یہ مشہور حدیث ہے، سمجھے، تحاوی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ وہاں پر یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے پیٹ بھر کے استعمال کی، سمجھ رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ کہیں پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 100 سے زیادہ افراد تھے، بھوک کا تقاضا ہوا، لہذا آپ نے کھانے کا انتظام کرتے ہوئے ساتھیوں سے کہہ دیا بھائی کھانے کی تیاری کرو، اور کھانے کی تیاری ہو تو تیاری کرے لیں۔ تو سامنے سے ایک آدمی آیا، وہ بکریوں کا ریوڑ لے کے آیا، بکریوں کا ریوڑ۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ وہ آدمی بہت لمبا ٹڑنگا بھی تھا، رجل مشعان، لمبا ٹڑنگا۔ آپ نے اس سے کہا بھائی بکری ایک آدھ ملے گی، یا تو ہدیے کے طور پر دے دو، یا پھر پیسے لے کر ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ انہوں نے فرمایا، اس نے یہ بتایا میں ویسے تو دے نہیں سکتا، ٹھیک ہے قیمت سے دے دو۔ لے لیا ایک بکری، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بکری کو ذبح کر لینے کے بعد گوشت تیار کروایا۔ کچھ ساتھی ادھر ادھر منتشر ہوئے، تو روایت میں لکھا ہے گوشت الگ، کلیجی الگ۔ اور جس طرح سے بقرعید کے موقع پر ہم لوگ کلیجی کو بھون کر استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے وہ ایک بکری کی کلیجی اس کو آقا نے حکم دیا تو بھونی گئی، اور بھونی ہوئی جو کلیجی سب میں تقسیم کی گئی۔ ایک بکری کی کلیجی 100 سے زائد آدمیوں نے استعمال کی، اور پھر اس کے بعد گوشت بھی کھایا۔ کلیجی کے متعلق یہ لکھا ہے جو موجود تھے ان کو تو کھلائی، جو ادھر ادھر کسی کام کے لیے نکل گئے تھے، بکری چرانے، پانی لینے یا اس طرح سے، تو کہا کہ ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ کلیجی محفوظ رکھوائی، بھائی ان کا حصہ باقی رکھو۔ اور پھر گوشت استعمال کیا گیا، سب نے پیٹ بھر کر کھایا، پیٹ بھر کر تو کھایا، مگر ساتھ میں یہ بھی جو بچا، 100 سے زائد افراد ہیں، ایک ہی بکری ہے، وہ ایک بکری کا گوشت بعد میں چل کر بچا، تو فرمایا کہ 2 کنڈے کے اندر اس کو بھرا، اگلا سفر شروع، اگلی منزل پر پھر دوبارہ استعمال کیا۔ اس حدیث میں بھی یہ لفظ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیٹ بھر کر استعمال کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، لیکن پیٹ بھر کر کھانا ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی۔ اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا جو کبھی کبھی میسر ہوا، اس کا بھی یہی مطلب نہیں ہے کہ گلے تک پیٹ بھر کے کھا لیں، نہیں، اسے وہی رعایت ان سے پیٹ کے کتنے حصے کرنے، 3، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا، ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ 3 حصے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کرنے کو فرمایا یہ ہے، اسی کو یہاں حدیث کو بیان کیا، الا علی ظفف۔ مالک ابن دینار یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آیا کہ آقا نے کبھی روٹی گوشت سے پیٹ نہیں بھرا مگر جو ہے مہمان ہوتے ظفف،
تو میں نے ایک بدو کو پکڑا کہ زفف کا کیا ترجمہ، تو اس بدو نے جواب یہ دیا کہ لوگوں کے ساتھ کھانا، لوگوں کے ساتھ۔ تو لوگوں کے ساتھ کھانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بظاہر دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ گھر پر کھائیں تو بہت تھوڑا، اور لوگوں کی دعوت میں اگر کھاویں تو بہت زیادہ۔ ولیمے کی دعوت میں گئے، عقیقے کی دعوت میں گئے تو پیٹ بھر کے کھائیں، تو اپنے گھر پر تھوڑا کھائیں اور دوسروں کے گھر پہ زیادہ کھائیں، یہ بھی مطلب ہے۔ لیکن علماء نے نبی جی کی شان کے مناسب یہ مطلب نہیں سمجھا کہ بھائی اپنے گھر کم اور دوسروں کے گھر زیادہ ہے۔ لیکن دوسرا مطلب سب نے بہت پسند کیا، وہ یہ ہے کہ جب مہمان ہوتے تھے تو مہمان ہونے کی صورت میں اگرچہ اپنا ہاتھ تو تنگ تھا، تنگ ہونے کا مطلب یہ کہ جب فراوانی نہیں تھی، پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے مہمانوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام انتظام کرتے، اور جب ان لوگوں کے لیے انتظام کہ بھائی ذرا اچھے طریقے سے ان کو کھلائیں، اب ان لوگوں کے ساتھ جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی رعایت میں آخر تک کھانے میں شریک رہتے تھے، اس وجہ سے نبی جی کے کھانے کی مقدار قدر بڑھ جاتی۔ بہت احتیاط سے علماء نے یہ مطلب بیان کیا، بہت احتیاط سے۔ ہاں، بلکہ میں تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو شرح دیکھ رہا تھا تو انہوں نے تو کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مطلب بیان کریں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، میں معافی مانگتا ہوں کہ کہیں یہ میں غلط بات نہ بول دوں، ہم نے یہاں تک کی بات کہی تھی۔ تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ آقا عام متن تو تھوڑا کھاتے تھے اس لیے کہ فراوانی تھی نہیں، لیکن مہمان آ جاتے تھے تو مہمان کو اچھے ڈھنگ سے کھلانے کے لیے، اچھے ڈھنگ سے کھلانے کے لیے کہیں نہ کہیں سے انتظام کرتے تھے۔ اب مہمان کو کے لیے انتظام کر لیا، اب کھانے کے لیے بیٹھے تو مہمان شرمائے نہیں اور بے تکلفی کے ساتھ وہ کھاتا رہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آخر تک ان کا ساتھ دیتے تھے کھانے میں۔ تو اس آخر تک ساتھ دینے کے سبب مقدار پھر بڑھ جاتی، یہ سمجھ گئے؟ ہاں، ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ مہمانوں کو لے کے بیٹھے تو آخر تک کھا گئے، بعض اکابر کو دیکھ آخر، حالانکہ وہ آخر تک کھانے میں شریک رہے مگر ان کی مقدار کم ہوتی۔ جیسے حضرت مولانا ادریس صاحب جیت علی، انہوں نے مجھ سے بتلایا کہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ ہم لوگ وہاں احمد آباد میں کھجوری مسجد میں ہوتے تھے، اور رات کو وہاں پر بھی کھانے کا نظام رہتا تھا، اور رات کو کھانے کے لیے بیٹھتے تھے ہم لوگ سب حفاظ علماء یہ سب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے۔ کہا کہ عجیب ایک منظر دیکھا ہم نے، کہا کسی نے نوٹ کیا نہ کیا لیکن میں نے تو نوٹ کیا، وہ انسان جو ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ لوگوں کے سامنے دین کی باتیں بول رہا، خود ایک ایک دو دو گھنٹے تک ذکر کر رہا، ان کے اپنے ذاتی تلاوت ہو، مگر اس بندے خدا کا حال یہ کہ عشاء کے بعد جو لمبا چوڑا پروگرام ہونے کے بعد کھانے کے لیے جو بیٹھے تھے، ہم لوگ سب کھاتے رہتے تھے اور ہماری طرف روٹیاں بڑھاتے تھے، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، اور میں دیکھتا تھا کہ ان کے سامنے جو ایک روٹی ہوتی تھی وہی ایک روٹی آخر تک چلاتے تھے، یعنی مطلب یہ کہ سب ساتھیوں کو کھلایا اور خود بھی آخر تک رہے، مگر ان کی مقدار ایک روٹی اور ہماری مقدار اپنی اپنی ہوتی تھی۔ یہ مولانا ادریس صاحب نے اس بات کو نوٹ، اور میں معلوم نہیں یہ روحانی طاقت کہاں سے آئی۔ بہرحال یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جو ہے کھانے کی ایک کیفیت،
تو آدمی کو کبھی کبھی ایسا بھی اپنے آپ کو گزارنا چاہیے، ایسا بھی اپنے آپ کو گزارنا چاہیے، سمجھے؟ نبی جی کی سنت۔ حالات مختلف طرح کے آتے ہیں بھائی، وہ ضروری تو نہیں کہ حالات ایک ہی طرح کے ہو۔ سفر میں ہو، لمبے سفر میں مان لو کہ آپ نے یہ طے کیا میں ریزرویشن کروا کے جا رہا ہوں اور سیدھا میں ابھی 4 گھنٹے پہنچ جاؤں گا اور وہاں جا کے کھاؤں گا۔ اب آپ کی گاڑی جو ہے وہ آ کے ایک جگہ پہ ایسی آ کے جو فیل ہو کے وہاں پہ رک گئی کہ 8 گھنٹے وہیں پہ آپ کے پاس پیسوں کی تھپی ہے، پانی کی بوتل کی وہ ختم، کھانا کچھ بھی نہیں، اور جتنے بیچنے باچنے والے تھے تو اس کے پاس سے دوسرے لوگوں نے سب وصول کر لیا اور صاف کر دیا۔ اب کیا کرو گے؟ اب کیا کرو گے؟ بات سمجھے؟ ایسا مرحلہ جب آوے تو اس وقت آدمی کو سمجھنا چاہیے، سمجھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے بھی زندگی گزاری، سمجھ رہے ہو نا؟ تو حالات مختلف طرح کے آتے ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سمجھے یہ حالت کو سامنے رکھتے ہوئے غیر اختیاری ہی صحیح اس سنت کے ادا ہو جانے پر آدمی کو خوشی کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ پاک جو ہے نا ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بھی کھانے کے سلسلے میں ہم نے تو یہ دیکھا بہت پیٹ بھر کے کھا لیں گے، اور تو پیٹ بھر کر کھانے کا کیا مطلب ہے جو حدیث میں ہے وہ میں نے بتلا دیا کہ 3 حصے کر کے ایک حصے کو پھول کر دیں، لیکن اب تو تینوں 3 حصے پھول کر دیں، وہ تینوں 3 حصے جو پھول کر دیتے ہیں اس کی بات میں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ سے جمائی آتی، سستی آتی، بات سمجھ میں آ، اور آدمی تھوڑا ہلکا پھلکا رہتا ہے تو اس وجہ سے بدن میں فعالیت رہتی، سمجھے؟ ابھی ہمارے یہاں تشریف لائے تھے دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا کے ایک رکن شورا حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی، وہ تشریف لائے۔ عجیب، ہمارے یہاں پر تکمیل حفظ قرآن، اس سے پہلے اگلی رات میں وہاں کاکریا کے گاؤں ہے تو وہاں پر بھی ان کا پروگرام، میں وہاں بھی گیا، ان لوگوں نے مجھے بھی دعوت دی تھی، باہر کھانے کے لیے بیٹھے، تو کھانے کے لیے بیٹھے تو ان لوگوں نے کافی دوسروں نے بلایا اور پھر ماشاء اللہ کھانے ایک سے ایک، جب کھانے کے لیے بیٹھے یہ بھی یہاں تقریباً 8-10 جو اقسام بنے ہوں گے، مگر پہلے ہی سے قدام وغیرہ کے لیے بھائی کوئی زبردستی نہ کرے، وہ تو اپنے من کا کھائیں گے۔ میں نے یہ دیکھا ہم لوگ سب بیٹھے کھا رہے، ایک روٹی غالباً پکڑی ہوگی، ایک روٹی یا 1.5 روٹی، اور ایک آدھ کوئی سالن استعمال کیا، بس اس کے سوا کچھ۔ یہی حال وہاں پر دیکھا، یہی حال پھر میں نے اپنے گھر پہ جب دعوت کی تو میرے گھر پہ میں نے بھی تھوڑا سا کچھ کھایا ختم۔ ہم سمجھ رہے تھے اتنا بڑا اللہ والا آیا ہے، ذرا کچھ اچھے انداز سے پکا، یہ بھی کھا یہ بھی کھا یہ بھی کھا، لیکن ان کو اپنی ایک مقدار ہے، وہ میری زبردستی دیکھا۔ اس کی وجہ سے آج سے 15 سال پہلے جو آواز کے اندر گرج تھی، وہی آواز کی گرج ہم نے اس وقت بھی دی، ماشاء اللہ اتنے 75 یا 80 سال کے قریب ان کی عمر چلنے برابر، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ کبھی رمضان میں تراویح ناغانی، یعنی تراویح پڑھانا کبھی ہم نے ناغانی کیا، بلکہ وہاں تکمیل حفظ قرآن کی مجلس میں طلباء کو جو نصیحت کی تو یہی نصیحت کی، تو پہلی نصیحت میں آپ لوگوں سے یہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی تراویح ناغا مت کرنا، پڑھانا، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، ہر سال پڑھا، چاہے غریب پہ پڑھانے کی نوبت پیش آئے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم لوگوں کو یہ باتیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا